آئیے سامعین سنتے ہیں پروگرام نفسیات کیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان انم شکیل اور آپ سن رہے ہیں FM 96.6 The Voice of LCWU۔ سامعین، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں جانا کہ خواب کس طرح ہماری زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور ریسرچرز کا خوابوں کے بارے میں کیا ماننا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہماری کمزور یادداشت کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بہت سے لوگ یادداشت کی کمزوری جیسے مراحل سے گزرتے ہیں۔ یادداشت کے مسائل سنگین بھی ہو سکتے ہیں اور نارمل بھی۔ جو لوگ اپنی یادداشت، شخصیت اور رویے میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی دماغی بیماری کا شکار ہوں جسے ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ ڈیمنشیا دراصل انسان کی روزمرہ زندگی پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ مثلاً ایک ہی سوال بار بار دہرانا، جانی پہچانی جگہ پر اکثر اوقات کھو جانا، ہدایات کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں مشکل درپیش آنا، یا پھر وقت، لوگوں اور جگہوں کو بھول جانا۔ لیکن ان میں سے کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کے پیچھے وائٹامنس کی کمی یا ناقص غذائیت جیسی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسے مسائل میں جتنا جلد ہو سکے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنے مسائل کی نشاندہی کریں۔ اکثر بوڑھے لوگوں کے ساتھ جذباتی مسائل بھی ہوتے ہیں جس کو اکثر ڈائمنشیا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت ہی غلط تصور ہے۔ مثلاً اداس رہنا، اکیلا پن، پریشانی یا ریٹائرمنٹ کے بعد بور رہنا، ایسی تبدیلیاں بھی انسان کے لیے یادداشتی کمزوری کا سبب بنتی ہیں۔ ایسے معاملات کے حل کے لیے آپ کی فیملی کا کوئی فرد یا آپ کا دوست آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، یا آپ ڈاکٹر یا کاؤنسلر کی ماہرانہ رائے بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یادداشت کھونے کی اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً نیند کا پورا نہ ہونا، ادویات کا زیادہ استعمال، بے چینی، دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہونا۔ لیکن اکثر اوقات یادداشت کی کمزوری ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہے۔ ولیم جیمز اپنی نفسیات کی پہلی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ہر چیز کو یاد رکھتے تو بعض مواقع پر اتنے بیمار ہو جاتے کہ ہمیں کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ ہماری یادداشت کا پیمانہ محدود ہے، اور اگر یادداشت کے اسٹور میں مطلوبہ مقدار سے زیادہ مواد داخل کریں تو اس میں سے کچھ مواد کو نکالنا ہوگا۔ بعض اوقات ہمیں از خود مواد کو محو کرنا پڑتا ہے۔ کمرہ امتحان میں پرچے سے متعلق مواد کے علاوہ دوسرے مواد فی الوقت بھلانا پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلاس روم میں جب استاد نفسیات کے موضوع پر لیکچر دے رہے ہیں اور اگر طالب علم اس وقت گھر کی یاد میں کھویا ہوا ہو تو وہ استاد کے لیکچر سے مستفید نہیں ہو سکے گا، لہٰذا اسے اس وقت لیکچر کے علاوہ دیگر باتوں کو بھولنا ہوگا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں پیش آنے والے سابقہ واقعات اتنے تلخ اور تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ انسان پکار اٹھتا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں پیش آنے والے سابقہ واقعات کو بھلانے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ یادداشت کی کمزوری تکلیف دہ اس وقت بنتی ہے جب ہمیں کسی مواد کو یاد رکھنے کی ضرورت ہو مگر ہم اسے بھول چکے ہوں۔ پرانی اور نئی یادیں جس قدر ملتی جلتی ہوں گی ان کو یاد رکھنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ مثلاً نئی جماعت کے طلبہ کے نام یاد کرنے سے استاد کے لیے پرانی جماعت کے طلبہ کے نام یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ بامعنی الفاظ کی نسبت بے معنی الفاظ کو یاد کرنے میں دیر لگتی ہے، لیکن فرد جلد ہی وہ بھول جاتا ہے۔ ایسے بے معنی اور غیر متعلقہ الفاظ کا ہماری روزمرہ کی زندگی اور اس کے تجربات اور واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی لیے وہ ہمارے لیے بے معنی ہوتے ہیں۔ یادداشت کی کمزوری کی اور بھی وجہ ہیں، یعنی کہ مواد کو یاد کرتے وقت پوری طرح سے مشق نہیں کی جاتی اور نتیجتاً انسان جلد ہی اسے بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی نظم یا سبق دیا جائے جس کو یاد کرنے کے لیے آپ کو اسے 20 بار دہرانے کی ضرورت ہو مگر آپ اسے کم بار دہراتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں تو مشق پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جلدی بھول جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے چیزوں کو موزوں انداز سے یاد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی بے ترتیبی سے یاد کی ہوئی چیزیں بھی یادداشت کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں۔ اگر کوئی فرد مواد کے مابین تعلق قائم کر کے اسے یاد نہیں کرتا تو اس صورت میں بھی مواد کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد کرنے کے بعد جو وقت گزرتا جاتا ہے یاد کیا گیا مواد ہمیں بھولتا جاتا ہے، اور اگر اسے دوبارہ دہرایا نہ جائے تو اس کی تفصیلات
آہستہ آہستہ بھولتی جائیں گی۔ ابنگس کے کیے گئے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایک عام انسان کسی چیز کو یاد کرنے کے 20 منٹ بعد 47%، ایک دن بعد 66%، 2 دن بعد 72%، 6 دن بعد 75% اور 31 دن بعد 79% بھول جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے سر پر شدید چوٹ لگے تو وہ بعض اوقات اپنی یادداشت کھو بیٹھتا ہے، وہ اپنے قریبی رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنا نام تک بھول جاتا ہے، اس کا ذہنی طور پر اپنے آپ سے رابطہ کٹ جاتا ہے، اور اگر یہ چوٹ کسی حادثے کی وجہ سے لگی ہو تو اسے حادثے کا واقعہ اور حادثے کی وجہ تک یاد نہیں رہتی۔ سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے ای میل ایڈریس fm96.6 lcw@gmail.com پر کر سکتے ہیں۔ ہمارے اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایسے افراد کی جو کہ ہماری سائیکی اور کمزوریوں کو سمجھتے ہوئے ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انم شکیل کو دیجیے اجازت۔ سنتے رہیے FM 96.6 The Voice of LCWU۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔